اب ہم دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں محترمہ ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ کو۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان کی، ممتاز ماہر تعلیم ہیں، محقق، مقرر اور دینی اور سماجی رہنما ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر موجود محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب اور امیر حلقہ کراچی محترم منم ظفر صاحب اور ہماری صوبہ سندھ کی ناظمہ محترمہ رخشندہ منیب صاحبہ اور حلقہ کراچی کی ناظمہ جاودہ فہیم صاحبہ اور میری بہت ہی عزیز بہنوں اور بیٹیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جو میڈیا کے ہمارے بھائی اور بہنیں موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے اس مظاہرے کی کوریج کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد میں کراچی کی بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ اس گرمی کے موسم میں، اس سورج کی تپش میں یہاں موجود ہیں۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی موجودگی صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، ہمارا یہاں پہ آنا پاکستان کی ہر عورت اور بچی کے لیے ہے، پاکستان کے ہر مرد اور ہر بچے کے لیے ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے صرف موٹر بائیک والا متاثر ہوگا، گاڑی والا متاثر ہوگا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر تو وہ عورت ہوتی ہے جو گھر کا کچن چلاتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے اشیاء خورد و نوش میں 10 سے 30% تک اضافہ ہو چکا۔ ایک جگہ سے سفر کر کے کسی تعلیمی ادارے میں پہنچنے والا طالب علم یا طالبہ جب گھر سے نکل کر تعلیمی ادارے میں پہنچتی ہے تو اس کے جو کرایہ ہے اس میں 10 سے 25% اضافہ ہو چکا۔ یہ وہ المیہ ہے کہ آج سرکاری تعلیمی اداروں میں ادارے چلانے والی انتظامیہ منتظر ہے کہ طلبہ اور طالبات آئیں اور انہیں داخلہ دیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج سرکاری تعلیمی ادارے بھی اپنی نشستیں پوری نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے کی خوراک پوری نہ کر سکے، وہ ماں جو اپنے بیمار بچے کی دوائی پوری نہ کر سکے، وہ اس کے لیے تعلیم کا انتظام کہاں سے کرے گی؟ میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب ہم نے یہ پاکستان لاکھوں جانوں اور عصمتوں کی قربانی کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پہ قربانی دی گئی تھی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن خود یہ بات سمجھاتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ تم اپنی حالت کو جب تک نہیں بدلو گے تب تک دنیا تمہیں مٹا دے گی۔ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تمہیں اٹھنا پڑے گا۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی والوں کو بس یہی فکر ہوتی ہے، کبھی غزہ کے لیے باہر نکلے، کبھی ایران کے لیے باہر نکلے، کبھی امریکہ کے خلاف نکلے۔ تو آج پوری عوام بھی یہ دیکھ لے، آج انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ دیکھ لے، آج نیشنل میڈیا بھی یہ دیکھ لے کہ یہ مہم جس کا اعلان محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کیا، امیر جماعت کی حیثیت سے کیا، وہ غزہ کے لیے نہیں، وہ ایران کے لیے نہیں، وہ افغانستان کے لیے نہیں، وہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ وہ ایسی مہم ہے جس کا آج آغاز ہے۔ ہم اس مہم کو لے کر چلیں گے، اس وقت تک چلیں گے جب تک ہماری عوام کو حق مل نہیں جاتا۔ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں جینے دیا جائے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہماری خوراک پوری ہو۔ عورت کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ عورت کی اگر غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو بچہ کیسے بڑا ہوگا؟ بچے کی صحت کیسے صحیح ہوگی؟ اگر عورت پریشان ہے
تو پورا گھر پریشان ہوتا ہے۔ آج مہنگائی کی وجہ سے عورت ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، طلاق اور خلا کا تناسب تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر ایک مشکل بات یہ کہ ہمارا نوجوان مایوس ہو کر ملک سے باہر جا رہا ہے۔ کسی نوجوان کی بات سنیے، وہ یہی کہتا ہوا سنائی دے گا، اس پاکستان میں کیا رکھا ہے، یہاں سے موو کیجئے تاکہ اپنا مستقبل محفوظ کریں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر المیہ یہ ہے کہ عورت بھی خودکشی کر رہی ہے، بچہ بھی خودکشی کر رہا ہے۔ آج ہماری بہن، ہماری بیٹی گھر میں بھی محفوظ نہیں اور گھر سے باہر بھی محفوظ نہیں۔ صرف مہنگائی ہی مسئلہ نہیں ہے، اس حکومت سے تو ملک پاکستان میں امن بھی برقرار نہیں رکھا جا رہا۔ پاکستان کے طول و عرض میں خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، یا سندھ کے یا جنوبی پنجاب کے ڈاکو ہوں، کچے یا پکے کے، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دہشت گردی بھی ہے، امن کی صورتحال بھی خراب ہے۔ ان حالات میں کون باشعور مرد ہو یا عورت خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ سکتا ہے؟ بات تو اصل میں یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق تو یہی ہے۔ انسان ہے تو وہ فکر کرتا ہے، انسان ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، انسان ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حیوان کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے تو صرف اپنا مسئلہ نظر آتا ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ ایسی تحریک ہے جو اپنے لیے نہیں جیتی، جو دوسروں کے لیے کھڑی ہے، جو دوسروں کے لیے، اپنے جیسے لوگوں کے حق کے لیے اٹھتی ہے۔ ہم کوئی ایلیٹ کلاس نہیں، ہم کوئی اپر کلاس نہیں، ہم مڈل اور لوئر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم پوری عوام کا دکھ سمجھتے ہیں، ہم پوری عوام کے درد کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا درد بانٹتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر اس دکھ درد کو بانٹیں۔ یہ آج خواتین کا پہلا احتجاجی مظاہرہ ہے۔ اس کے بعد 6 اگست کو پورے پاکستان کے ہر گلی محلے میں خواتین اور بچیاں نکلیں گی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گی۔ 6 اگست کو انشاءاللہ محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں لاہور میں بھی خواتین کا ایک بڑا اسی طرح احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ 8 اگست کو یوتھ خواتین کا ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس وقت تک جب تک ان حکمرانوں کو یہ سمجھ نہیں آ جاتی کہ ہمیں اپنا حق چاہیے اور ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ جس قوم کی عورت جاگ چکی ہو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جس قوم کی بیٹی جاگ اٹھی ہو اس قوم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ آج کراچی کے اس مظاہرے نے ثابت کر دیا، اس قوم کی عورت جاگ اٹھی، اس قوم کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ فارم 47 والے اپنے گھر کو پہنچیں گے اور یہ پاکستان انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا اور پاکستانیوں کو تمام حقوق ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔